أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، جو کچھ میری زبان سے آپ کی کتاب کی تلاوت ہو، مجھے اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے اس کے معنی و مفہوم کا علم عطا فرما اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی بصیرت عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک میں زندہ رہوں مجھے اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بے شک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا ہے، جس کو کرواتے ہوئے خود میرا اپنا دل لرز رہا ہے۔ جب میں جہنم کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک بہت بڑی حقیقت میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ ہم اس شدت کو جانتے ہی نہیں ہیں، کس حد تک شدید معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ ہم اپنی دنیا میں اور اس کے پیچھے بھاگنے سے بہت دور نکل جائیں، ہم اس سب کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور خود کو آگ سے بچانے کی فکر میں لگ جائیں۔ بہت اہم دعا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے دعا کی تھی، عباد الرحمن کی صفات میں جو دعائیں ذکر ہیں اس میں ایک یہ دعا کا بھی ذکر ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اس رف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب عذاب، جہنم جہنم کا، ان بے شک عذابہ عذاب اس کا، کانا ہے، غراما لازم ہونے والا، لازمی ہے، پکا ہے، انہا بے شک وہ، ساعت سو، سیئی برائی کو کہتے ہیں، بہت برا ہے، مستقرم ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، قرار کی جگہ، رکنے کی جگہ، و مقامہ اور قیام گاہ، مقام اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مقام، یعنی پلیس، جگہ۔ تجوید دیکھیں اس کی، ربنا، اور ربنا کو لمبا نہیں کرنا، ہم نے نون کو ہی سواد سے ملا دینا ہے کیونکہ سواد پہ جزم آ رہی ہے۔ ربنس رف، ربنس رف، روا باریک ہوگا، فا سے ملائیں گے، فا پراپر ادا کرنا ہے کہ وہ واو نہ بنے، عین نا، عین حروف حلقی میں سے ہے، نون پہ غنہ کرنا ہے، الف مدہ، دو حرکہ لمبا، عین نا، عذاب، عذاب، جہنم، جہنم میں نون پہ غنہ ہوگا، ان اگین نون پہ غنہ، عذابہ، عین حروف حلقی میں سے، ذا، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور دو کاؤنٹ، دو حرکہ ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، عذابہ، کان، الف مدہ اگین، غ، غ موٹا ہوگا، را موٹا ہوگا، الف مدہ ہے، غ، انہا، ان نون پر اگین غنہ کریں گے، ہا کو دو حرکہ لمبا کریں گے، الف مدہ ہو رہی ہے، ساعت، سا پہ مد ہوگی، ات، مستقر، سین میں سٹی والی آواز، قوف کو موٹا کرنا ہے، مستقر، را کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور آگے واو سے ملا دینا ہے لمبا کرتے ہوئے، مستقر و مقام، لمبا کرنا ہے، قاف کو موٹا اور ساتھ ہی الف بھی موٹا ہوگا اور ماں پہ اگین الف مدہ ہوگی۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب ایک بہت ہی تکلیف دہ عذاب ہے جس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو کہ آیت میں آ رہا ہے لازم ہونے والا ہے، لازم ہونے کے ساتھ برا ہے ٹھکانہ، قیام گاہ رہنے کی جگہ انتہائی بری ہے۔ جہنمیوں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے، آگ کا اوڑھنا آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کی چھتریاں اور آگ کے فرش ہوں گے، جہنمیوں کی گردن میں آگ کے بھاری توق ڈالے جائیں گے۔ یہ ساری قرآن کی مختلف آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پاؤں میں بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی، سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں کا عذاب بھی ہوگا۔ جہنمیوں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، استغفر اللہ۔ جہنم میں گرایا گیا پتھر 70 سال بعد بھی جہنم کی تہ تک پہنچ نہ پائے گا، یا 70 سال لگا کر پہنچتا ہے۔ جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب آگ کے 2 جوتے پہننے کا ہوگا، جس سے جہنمی کا دماغ تک کھولے گا۔ جہنمی کے سائز کو بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس کو عذاب کو جتنا بڑا سائز ہوگا، حجم ہوگا، اتنی بڑی ہی اس کو وہ ساری سزا فیل ہوگی۔ تو مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے کہ جہنمی کی ایک داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی، داڑھ یعنی دانت کے ساتھ جو یہ داڑھ ہوتی ہے۔ جہنمی کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ جہنمی کے جسم کی کھال 42 ہینڈز یا 63 فیٹ موٹی ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہوں گی۔ جہنمیوں کو دیے جانے والے کھانے کا ایک ٹکڑا دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت برباد کر دے، سب کچھ ختم ہو جائے۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول چند لیٹر دنیا میں ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی مخلوق کو بدبو میں مبتلا کر دے۔ یہ ہمیں صحیح احادیث سے ملتی ہیں یہ ساری روایات۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے سوراخ کر کے پیٹ میں پہنچے گا اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور یہ سب کچھ جو اس کے اندر تھا وہ نکل کر باہر آ جائے گا۔ شدید سخت سیاہ آگ ہوگی۔ جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز اتنے وزنی ہوں گے کہ انسان اور جن مل کر بھی اسے اٹھانا چاہیں گے تو نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ انسان جو کہ جون جولائی کے موسم میں دوپہر 12 بجے کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس دن جہنم کیا کیسے برداشت کرے گا؟ آج ہم گرمیوں کے روزے گرمی گرمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم پردہ نہیں کرتے، آج ہم ہاف سلیوز اور ٹائٹ اور پتلے کپڑے جسے جسم نظر آ رہا ہو وہ اس لیے پہن لیتے ہیں کہ گرمی لگ رہی ہے، اور اب تعالیٰ کے حکم کو اگنور کر دیتے ہیں
کل یہی سب کچھ اعمال شدید آگ میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ہاف سلیوز پہنتے ہیں کہ گرمی کا سیزن ہے، سارے جسم پر گرمی ہے، پھر باقی لباس بھی کیوں پہنا؟ نیٹ کے باریک دوپٹے، پتلا، آج کل کی جو لان ہمارے ہاں پاکستانی ٹرینڈ میں ہوتی ہے، پتلی سے پتلی ہوتی جا رہی ہے، جسم جھلک رہا ہوتا ہے، اور پتلے نیٹ کے اور باریک شفون کے دوپٹے جن میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور سر پہ بھی نہیں لیے جاتے، گرمی بہت ہے۔ کیا وہ انسان جو کہ اتنا نرم، اتنا آسائشوں میں پلا ہوا، اپنے آپ کو اتنا ہلکی سی سا پسینہ برداشت نہ کرنے والا، کل آگ کے عذاب کو برداشت کر پائے گا؟ زہریلے بدبودار کھانے، وہ جو کہ آج ہم کھانے پینے میں اتنے نمک مرچ کی معمولی سی کمی بیشی سے گوارا نہیں ہوتی، کہاں یہ کہ اتنی اسمیل والا، اور ایسا ہوگا کہ پیا نہیں جائے گا۔ تھوہر کا درخت، کانٹے دار گھاس حلق سے نیچے نہیں اترے گی، پانی مانگے گے پانی جو ملے گا اس کا گھونٹ بھرتے ساتھ سارا گوشت پوشت الگ نکل آئے گا۔ کیا بنے گی، کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے؟ پھر یہیں پر معاملہ ختم نہیں، سانپوں اور بچھوں کا عذاب، استغفر اللہ، کس کس عذاب کا تذکرہ ہو، اللہ ہمیں اس سے محفوظ کر۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر جب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جائیں گے نا، تو ان پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہیں گے اور اسے ڈستے رہیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اگر وہ سانپ زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی زمین سبزی نہ ہوگے، اتنا زیادہ زہریلا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے سانپ کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کا قد اونٹ کے برابر ہوگا، اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک تکلیف محسوس کرے گا۔ دنیا کا ایک سانپ جو ڈستا ہے نا، اس کے جو سائنز ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ انسان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، زہر سے متاثرہ جو جس حصے میں کاٹا وہ سانپ نے، دنیا کے سانپ نے، وہ حصہ مفلوج ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، اور اس کے ناک، منہ، کان، حتیٰ کہ آنکھوں سے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سانپ کے ڈسنے سے دنیا کے سانپوں کا یہ حال ہے، آخرت میں کیا بنے گی؟ پھر بچھوؤں کے ڈسنے کا عذاب، دنیا میں ڈسے تو جسم سوج جاتا ہے، سانس لینے سے تکلیف اور گھٹن ہوتی ہے، اور جہنم کا بچھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خچر جتنا بڑا ہوگا، اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، استغفر اللہ۔ اور اس دن انسان حسرت کرے گا اور کہے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس دن وہ کافر خواہش کریں گے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس وقت کی حسرت سے پہلے ہی مجھے آج اپنی اصلاح کرنی ہے، اور اب تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کہتی ہے، اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اسے دور کر دیں۔ جو شخص 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ میں داخل کرنا۔ میری دعاؤں میں انتہائی درجہ ضروری ہے کہ جنت کی طلب اور جہنم سے نجات کی دعا ہو۔ جہنم ایسی ہے کہ ہم عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ہم اس کا اشر اشیر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہلکا سا ایک وہ چھالا بن جاتا ہے نا، وہی کتنی تکلیف دیتا ہے، اور وہ آخرت کی آگ کا، سانپوں بچھوں کا، بند کوٹری میں بند کرنے کا، اور صرف آگ کا نہیں، آپ جانتے ہیں جہنم میں زمہریر کی وادی بھی ہوگی، سخت سردی والی، اتنی ٹھنڈ ہوگی، اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ انسان اس سے بھی جلے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی جب برف کو اگر آپ ایک دم سے پکڑیں تو وہ بھی جلا دیتی ہے؟ شدید سردی کا عذاب بھی ہوگا۔ یا اللہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یا اللہ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے، کتنے لوگوں کو جہنم سے نجات ملتی ہے، یا رب ہمارا شمار بھی ان میں سے کر لے جو جہنم سے نجات پا لیں، کچھ ایسے اعمال کروا لے یا اللہ جو کہ تیری رضا کا باعث بنے اور جہنم سے نجات مل جائے۔ آمین۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.